سے فارغ ہو کے جلسے گاہ میں تشریف لے آئے تاکہ ہم ان بچوں کے پروگرام کو بھی سنتے رہے اور ان سے عبرت حاصل کرتے رہے اور ان سے ہم کو سبق سیکھنا ہے اور ہم کو یہاں سے اس پیغام کو لے کے جانا ہے اور اس پیغام کو پورے عالم کو سنانا ہے اور دین کے اس پیغام کو پورے عالم میں عام کرنا ہے۔ میں اب اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں، محمد ارشاد ادریس کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اما بعد، آج یہ تقریر کرنے مسلمان لانڈے غلاموں کو مصیبت سے چھڑایا۔ مکہ آباد سے لانڈے غلام تھے، یہ لانڈے غلام بھی اللہ کا نام سنتے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا بیان سنتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ یہ لانڈے غلام کو کافر تھے، کافر اپنے مسلمان لانڈے غلام پر خفا ہوتے تھے اور ستاتے تھے، رسول میں باندھ دیتے تھے، پتی جن کو چیختے تھے، گرمان کو ہٹاتے تھے، سر پڑتے تھے، دباتے تھے، غلامی تک تکلیف دیتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیوں میں باندھنا دیکھتے تھے، پتی جن کو چیخنا دیکھتے تھے، گرمان کو ہٹانا دیکھتے تھے، سر پڑتے تھے، دبانا دیکھتے تھے، یہ سب دیکھ کر آپ ڈرتے تھے، پھر آپ کافروں کو جان دیتے تھے، جان دیتے تھے، اسلام دیتے تھے، غلام دیتے تھے، آزاد کرتے تھے، غلاموں کو شاد کرتے تھے، وہ شاد ہوتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاد کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑایا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب کر کے تکلیفوں سے بچایا تھا اور بہت سے لانڈے غلاموں کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑایا تھا اور بہت سے لانڈے غلاموں کو غریب کر کے تکلیفوں سے بچایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محمد ارشاد۔ یہ دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی معلوم ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں،